آج ہم خاص طور پر صحت کی بات کریں گے سب سے پہلے، اور بات صرف چونکہ اب صحت کا معاملہ ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کرونا وائرس کا تذکرہ ضرور ہوگا. بالکل ہوگا جی. کووڈ-19 جس طرح سے پاکستان میں اس کو ڈیل کیا گیا، بڑے ٹائملی سٹیپس لیے گئے، اور پھر اب یہ ہوا ہے کہ ہم اس سلسلے میں اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک کامیابی ہو پائے ہیں. آنے والے دنوں کے لیے ہم کتنے محتاط ہیں؟ ہم دنیا سے سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کو سکھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کچھ یوں ہوا کہ جب کرونا نے دنیا بھر کی اکانومیز کو مفلوج کر کے رکھ دیا، پاکستان میں بھی کرونا پہنچا، لیکن اللہ کا کرم ہوا. کچھ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ سٹیپس ایسے رہے شاید، اور کتنا اس معاملے میں کچھ اللہ کا کرم ہے تو قدرتی عوامل کس قدر رہے کہ ہم بچ پائے کرونا سے، ہم لڑ پا رہے ہیں کرونا سے. ہم اس سب کے اوپر بات کریں گے. اور اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا، زلزلہ نہیں آیا، میرے ہاتھ سے کچھ چھوٹ گیا ہے، سوری. تو اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ آخر جو ہمارے اتنے عرصے سے کچھ مسائل ہیں، جیسے کہ پولیو ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن ہے، جیسے کچھ انفراسٹرکچر بن جائے لیکن ہاسپٹل آپریشنل نہ ہو پائے، یہ والے معاملات ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہیلتھ فیسلٹیز میں جتنی انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے اور ابھی بھی جو سپیس باقی ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس سے متعلق بات کریں گے. وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بننے کے بعد آج پہلی بار کسی ٹی وی شو میں شرکت کریں. سر گڈ مارننگ کہیں گے آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ، تھینک یو. سر آپ کے حوصلے کی داد دیں یا پھر آپ کو مبارکباد دیں، کیونکہ بہت چیلنجنگ سچویشن رہی ہے ساری کی ساری. حوصلے کی داد دیں. اس میں کوئی شک نہیں سر. پاکستانی ہم اگر ہر پاکستانی کی بات کریں تو واقعی ہم نے حوصلے سے مقابلہ کیا اور آگے چل کر بھی مقابلہ کرنا ہے. سر میں چاہ رہا ہوں کہ سٹارٹ میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں اس سے متعلق کہ پاکستان میں ان ایکچوئل ہوا کیا ہے کرونا سے متعلق، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے اور ممالک ایون اس خطے میں، ایون ہمارے پڑوسی ممالک میں کہ جہاں کے ڈائنامکس اتنے مختلف نہیں ہیں، وہاں پر کرونا زیادہ تیزی سے پھیلا، وہاں پر زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن پاکستان میں سچویشن خاصی ڈیفرنٹ رہی. جو تخمینے تھے، جو اندازے تھے، وہ غلط ثابت ہوئے الحمدللہ. سر لیکن اب تک کی ریسرچ، سٹڈیز، آبزرویشن کیا رہی ہے ہماری کہ ایکچوئل میں ہوا کیا؟ شکریہ جی. سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا، شکر اللہ کا کہ یہ ہے ایسے. اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، کچھ ہمیں معلوم اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی بھی نامعلوم ہوں. ٹھیک. لیکن چند چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ تدبیر تو انسان نے کرنی ہوتی ہے، اور کچھ تدابیر ایسی کی گئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہتر سچویشن تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ایک جو ہمارے ہاں کوآرڈینیشن اور کوآپریشن اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھ کے اور اعداد و شمار کی روشنی میں فیصلے کیے گئے NCOC میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت اہم جز رہا ہے. بات یہ ہے کہ بیماری تو یہ ایک چیلنج ہے، یہ وبا ایک چیلنج ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہی ہے. لیکن جو بڑے ممالک ہیں، جن کی جو پاپولیشن ہے زیادہ ہے اور جو پھیلے ہوئے ملک ہیں، ان میں اکثر اوقات یہ چیلنج زیادہ بڑھ کے سامنے آیا ہے اور آ سکتا ہے. پاکستان بھی ایسے ممالک میں شامل ہے. ہماری 200 ملین سے زیادہ پاپولیشن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا ملک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا فیڈریٹڈ سٹرکچر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہت سارے جو کام ہیں وہ ڈیوالوڈ ہیں پروونسز کو. تو ایسی صورتحال میں ایک جگہ یکجا کر کے جو فیصلہ سازی ہے اس کو کرنا، اور اس کی جو بیسس ہے، اس فیصلہ سازی کا جو سارا پروسیس ہے، اس کے پیچھے جو منطق ہے، جو اعداد و شمار ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، ان کو مد نظر رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم حصہ تھا. پھر ہمارے لوگوں نے بھی کوآپریٹ کیا. ایک سٹیج کے اوپر سکول بند ہوئے مارچ کے وسط میں، پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کا چند ہفتے تھے جس میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نئی بات مانتے ہیں، ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن سچ میں بہت حد تک اس میں پیروی ہوئی. لوگوں نے کوآپریٹ بھی کیا، گھروں میں بھی رہے، اور اس میں جو بھی ٹیسٹنگ کی گئی اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافی حد تک اس میں لوگوں کی موومنٹ میں کمی آئی. پھر تو اس میں جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی کوآپریشن بھی اس میں شامل رہی، اور جہاں ہم نے کچھ ایکشنز کیے، کام کیے، تو ہمیں اس کا کچھ صلہ بھی ملا. ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کی،
ماسکس کا بہتر استعمال شروع کیا. تو ان ساری چیزوں میں پھر اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے, تو ان ساری چیزوں کے تھوڑے اثرات آتے رہے, اور یہ ساری چیزیں مل جل کر انہوں نے مدد کی. اور سر کہیں پر آپ لوگوں نے ایسا بھی آبزرو کیا, وہ بارڈر سیل کرنے سے لے کے کانٹیکٹ ٹریسنگ تک, لوگوں کو ماسک پہننے پر آمادہ کرنے تک, لوگوں نے از خود بھی یہ کیا کہ ان لوگوں اپنے کاروبار بند کیے, اپنی دکانیں بند کی, اپنا کام سے تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہو کے گھر سے کام کرنے کو پریفر کیا, سکولز بند ہوئے سر. پھر اس کے بعد میں کیا ایسا بھی ہوا کسی موقع پر کہ جب آپ لوگ اوپن کرنے جا رہے تھے, جب آپ نے کہا کہ نہیں ہم کسی کو بھوکا مرتے نہیں رہنے دے سکتے, گھر کا چولہا جلانے کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے لوگوں کا, سر وہ ایک مرحلہ ایسا تھا کہ اس میں لوگ بھی پریشان تھے, یہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہے تھے کہ ابھی بھی خدشات موجود ہیں, اور خوفزدہ بھی تھے کہ اب کورونا پھیلے گا. سر وہ ڈیسیجن لینا کتنا مشکل رہا, اور پھر اس کے بعد میں کچھ کانسیکوینسز کہیں نہ کہیں تو ہم نے اس کے جھیلے بھی. بالکل, آپ نے بہت اچھی طرح سے اس سارے مرحلے کو, اس ڈیلیما کو ڈسکرائب کیا. ہوا یہی کہ ایک دفعہ تو بند کرنا چلیں ایک طرح سے آسان ڈیسیجن ہے, لیکن جب یہ واضح ہو گیا, اور ہماری لیڈرشپ کو پاکستان میں اور عمومی طور پہ ہم سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ بہت عرصے تک اس قسم کا ریسٹرکشنز جو ہیں, جس کو لاک ڈاؤن کا لوگ لفظ دے رہے تھے, نام دے رہے تھے, یہ بہت زیادہ عرصے تک سسٹین نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا کہ ہم بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکیں اور اپنی زندگی کو اور اپنے کاروبار اور اپنے ملک کے نظام کو بھی چلائیں. تو یہ فیصلہ بالکل مشکل تھا, لیکن اس میں جو بیسک اسٹریٹجی تھی, جو ویژن تھی, وہ بالکل کلیئر تھی کہ ہم نے دونوں چیزوں کو مینٹین کرنا ہے اور اس کے درمیان ایک راستہ ڈھونڈنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری ایفرٹ رہی, ساری محنت رہی, وہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے اور اس کے درمیان راستہ ڈھونڈنے میں رہی. اچھا, اس میں مشکلات آئیں, جیسے آپ نے فرمایا, جب عید الفطر سے پہلے 11 مئی کو کچھ ریلیکسیشنز ہوئیں, اس میں کچھ ایسے لگا کہ ہم بطور نیشن ہم نے سڈنلی جو جتنے سلولی ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا, ریلیکسیشن کو اور یہ ریسٹرکشنز کی کمی کو, وہ اس طرح سے نہیں ہوا. تو پھر اس میں مرض کی زیادتی بھی ہمیں نظر آئی, اس کا پھیلاؤ بھی نظر آیا, اور جون کے وسط میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹمز پہ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا. لیکن شکر اللہ کا کہ جب پھر ہم نے اس چیز کو دوبارہ سے ری انفورس کیا, کانٹیکٹ ٹریسنگ کی, ماسک کا ذکر کیا, جیسے آپ نے بتایا, تو آہستہ آہستہ پھر سے اس میں کمی واقع ہونی شروع ہو گئی. اور اس میں ہمارے عوام کا, ہمارے لوگوں کا, ہماری انتظامیہ کا, ملک بھر میں ایک سرے سے لے کے دوسرے تک دیکھیں, سب کا اس میں رول ہے, ہماری لیبز کا, ہیلتھ کیئر ورکرز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی جس نے ہمیں شکر ہے یہاں تک پہنچایا. صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ ویکسین سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں, کیونکہ فیز 3 ٹرائل اس ویکسین کا پاکستان میں ہونا تھا جو کہ چائنا سے پاکستان میں آنی ہے, یا آ چکی ہے, یا ابھی شاید آنی ہے. کیونکہ جب ہماری بات ہوئی حضرت پچوہو صاحبہ سے, وزیر صحت سندھ سے, انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا جو ٹرائل ہے اس سے متعلق ان تک کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی. لیکن خبریں یہ بھی تھیں کہ فیز 3 ٹرائل سپتمبر میں ہی ہونا ہے, ہاسپٹلز بھی لوکیٹ کر لیے گئے ہیں, اور 10,000 والنٹیئرز کا بھی تعین ہو چکا ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے سر اس فیز 3 ٹرائل سے متعلق؟ اچھا, ایسے ہے کہ ویکسینز کے بارے میں تھوڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک. کوئی 125 سے زیادہ جو ہے نا کینڈیڈیٹ ویکسینز ہیں جو کہ دنیا بھر کے سائنسی ادارے, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز, دیگر وہ کوشاں ہیں کہ ایک افیکٹو ویکسین بن جائے. یہ ویکسین جو ہے اس کی کوشش میں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے وہ کینڈیڈیٹ ویکسینز ہیں جو زیادہ افیکٹو ثابت ہو رہی ہیں, جن کے بارے میں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کچھ پازیٹیو ہے. تو ایسی 6-7 ایسی دوائیاں ہیں, ویکسینز ہیں جو موجود ہیں, جن کا کہ تعلق ہے مختلف ممالک سے اور مختلف ٹیکنیک سے, جو ہو سکتا ہے کہ کارآمد ثابت ہوں. اچھا, اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ہم نے ایک ویکسین کا جو ایڈوائزری گروپ تھا, ایکسپرٹ گروپ, اس کو وہ بنایا, اور انہوں نے تمام جو کینڈیڈیٹ ویکسینز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد ریکمینڈ کیا کہ یہ چند ویکسینز ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس اور نظر رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک ہمارا اسٹریٹجک گروپ اس کے علاوہ ہے ویکسینز کے بارے میں, جنہوں نے ان ریکمنڈیشن کو دیکھ کر فردر فیصلہ کرنا ہے, اور یہ جلد آپ کو سامنے آ جائے گی بات کہ وہ کون سی ویکسینز ہیں جس پہ پاکستان کو
انویسٹ کرنے کی یا جس کے اوپر اپنی ریزرویشن کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو ریزرو. نہیں سر, میں اسپیشلی پوچھنا چاہ رہا تھا جو چائنیز ویکسین جس سے متعلق کہا گیا تھا کہ ڈریپ کا اپروول ملے گا, وزیر اعظم صاحب کو بھی سمری بھیجی گئی ہے اس کے فیز 3 ٹرائل ان پاکستان سے متعلق. جی ہاں, تو وہ اسی طرح میں وہی اسی کی بات کرتا کہ جو ویکسینز استعمال ہونی ہے ضروری نہیں کہ صرف پاکستان میں ٹرائل کے بعد ہی اپروو ہوں. آپ کو ان کی جو گلوبل ایفیکیسی ہے دنیا بھر میں جو ان کی اعداد و شمار اور ڈیٹا ہے اس کے بیسس پہ فیصلہ ہوگا. پاکستان کے اندر بھی جو ویکسین ٹرائل ہے وہ اپروو ہو چکا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز اور یہ اس میں کتنی انرولمنٹ ہوئی ہے یہ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ ٹرائلز تھوڑا سا سلو پروسیس ہوتا ہے. آپ نے کنسنٹ لینی ہوتی ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کو ویکسین ملے گی, ان کے ویکسین سے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ویکسین ملنے کے بعد ان کو فالو اپ کیا جاتا ہے. تو اس کے جو ریزلٹس اور اعداد و شمار ہیں نا ان کو آنے میں آپ کو کچھ وقت لگے گا. لیکن ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ گلوبلی جو ڈیٹا ہے ساری دنیا میں عمومی طور پہ جو ہر ویکسین کے بارے میں انفارمیشن ہے اس کی بیسس پہ کون سی ویکسین استعمال کی جائے. تو ٹرائل اپنی جگہ, لیکن جو ویکسین کا استعمال ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے معاملہ. اور سر جو ڈاکٹر شمسی ایک ہوپ لے کر آئے تھے ایسا لگا تھا, پلازما تھراپی کتنی بڑی ہوپ رہی اس سب میں, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا یہ جو میوٹیشنز ہیں یہ کتنا بڑا خدشہ ہے, کیونکہ میں آگے چل کر آپ سے پوچھوں گی کہ خدا نخواستہ دوبارہ پھیل نہ جائے, کہیں دوبارہ سے آ نہ جائے کورونا. تو مجھے پہلے پلیز اس کا میوٹیشن کا بھی بتا دیجیے گا, پلازما تھراپی کا بھی بتا دیجیے گا. جی, پلازما ایسے ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے پلازما کو تصور کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو بیماری کاٹ چکا ہے اور اس سے ریکور ہو چکا ہے, تو کیا اس کے پلازما میں کوئی ایسی اینٹی باڈیز موجود ہوں جو ایک موجودہ جو شخص بیمار ہے اس کو دے کے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. یہ ایک عمومی سا کانسیپٹ ہے اور بہت دفعہ میڈیسن میں یا انفیکشس ڈیزیز میں اس کو ایکسپلور کیا گیا. تو ادھر بھی اس چیز کو ایکسپلور کیا گیا اور اس کے کچھ گلوبل ٹرائلز بھی آئے ہیں. زیادہ تر جو ہے اس میں جو انفارمیشن ہے اس کا تعلق یہ ہے, اس کی نتیجہ یہ ہے, اس کا جو اخذ اس سے کیا جا سکتا ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ عام طور پہ پلازما کا اگر کوئی فائدہ ہے تو قدرے ارلیئر سٹیجز میں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بھی بہت بحث ہے. ابھی CDC نے پیچھے FDA نے امریکہ میں ایک ایمرجنسی اپروول دیا, لیکن اس پہ بھی جو ماہرین ہیں ان کی کچھ نکتہ چینی تھی کہ یہ ڈیٹا اتنا واضح نہیں تھا اور اس کے باوجود اس کو ایمرجنسی اپروول دے دیا گیا. تو یہ ایسی ایمرجنسیوں میں اور ایسی ایپیڈیمکس کے دوران یہ معاملہ چلتا ہے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اکثر اوقات ریسرچ جتنی بڑھے گی اتنے اچھے نتائج کی طرف جا سکیں گے. اب میوٹیشن کے بارے میں بتا دیجئے پاکستان بھر میں, اب آپ کی میوٹیشن جی اچھا دیکھیں, وائرسز جو ہے نا وہ تمام لیونگ آرگنزم کی طرح تمام جو بھی لیونگ چیز ہے وہ وقت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا میوٹیٹ کرتی ہے. وائرسز بالکل کرتے ہیں. دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک میوٹیشن اگر ایک وائرس میں آتی ہے تو کیا اس کو وہ کمزور کر رہی ہے یا زیادہ خطرناک کر رہی ہے. عام طور پہ جب ایپیڈیمکس پھیلتی ہیں تو وہ میوٹیشنز جو وائرس کو ذرا ویکن کرتی ہیں عام طور پہ وہ زیادہ حاوی رہتی ہیں. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ ایک شخص جو بیمار ہے اور جو بہت زیادہ بیمار نہیں ہے, ہلکی پھلکی سمٹمز کے ساتھ ہے, وہ زیادہ چلے گا پھرے گا, زیادہ لوگوں کو ملے گا. اور جو وائرس کی وہ نسل ہے, جو وہ میوٹیشن ہے جو قدرے کمزور ہو, ویکر ہو, کم خطرناک ہو, عام طور پہ وہ زیادہ پھیلتی ہے. لیکن یہ کوئی ایبسولوٹ رول نہیں ہے, کبھی کبھار خطرناک میوٹیشنز بھی سامنے آتی. تو اس ساری چیز کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بیماری کی جو شدت ہے اور اس کا پھیلاؤ ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے, کیونکہ کسی ایک میوٹیشن کے اوپر آپ پورا بھروسہ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ پھیلاؤ اور آنے والے دنوں میں نگاہ رکھنے سے پہلے ایک کامنٹ آپ کا چاہیے تھا. یہ بتائیے کووڈ-19 میں میوٹیشن زیادہ خطرناک ہے یا فیک نیوز؟ فیک نیوز بھی بہت خطرناک ہے جی. وہ کسی نے مثال دی تھی کہ ایک انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ایک سیلاب چل رہا ہے, جیسے ایک وہ نیاگرا فال چل رہی ہے اور اس میں سے آپ چھوٹے سے کپ میں پانی بھرنے کی کوشش کریں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اور موجودہ دور میں سچ اور جھوٹ نیوز میں فرق کرنا بھی اتنا آسان نہیں رہا, لیکن اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو مستند ذرائع ہیں ان پہ غور کیا جائے. بہترین. سر مجھے پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم بات کریں کہ کرونا اس طریقے سے پاکستان میں نہیں پھیلا, اور ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے تیاری بہت اچھی کی تھی,
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا اب ہم کنونسڈ ہیں کہ سیکنڈ ویو نہیں آئے گی, دوبارہ سے نہیں پھیلے گا؟ کیونکہ کوارنٹین سینٹرز, آئسولیشن فیسلٹیز بہت سے شہروں میں جو قائم کی گئی تھی, جہاں پر انویسٹ کیا گیا تھا, وہ بند کر دی گئی ہیں. اچھا, ایسے ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں تو اندازہ اور تخمینہ ہی لگایا جا سکتا ہے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے تمام گزشتہ تخمینے غلط ہی ثابت ہوئے ہیں. لیکن اس وقت دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں جن کو بہت جسے کہتے ہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ کہ جو اسکول کھل رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں تمام ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے کھولنے سے اور ان کا جو امپیکٹ ہے ہمارے ٹیسٹ کے اوپر اور ہمارے بیماری کے پھیلاؤ پہ, وہ ہم لگاتار دیکھتے رہیں گے. تو ایک تو وہ چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ ہے جس کو بہت فوکس کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے کیا خطرات جو ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک اور سیکنڈ ویو, دیکھیے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی. جب تک یہ چند مہینے گزر نہیں جاتے, ہم دنیا بھر کے پیٹرنز نہیں دیکھ لیتے, ہمارا بھی جو سرد موسم ہے وہ گزر نہیں جاتا, تو یہ واضح طور پہ کہنا ممکن نہیں ہوگا آئے گی یا نہیں آئے گی, سیکنڈ ویو آئے گی یا ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور, کہ جب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر خبریں یہ آتی ہیں کہ کرونا وائرس کمزور ہو گیا ہے, کرونا وائرس کا پھیلاؤ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں سر جو انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے اس میں سر یہ مینڈیٹری ہے فار ٹریولرز کہ انہوں نے کسی اسپیسیفک لیبارٹری سے جا کر ٹیسٹ کرانا ہے. وہ 3-4 لیبارٹریز ہیں جو کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں, اور وہیں پر جا کے ایک پاکستانی کو ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے جب اس نے ٹریول کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے 72 گھنٹے پہلے یا 48 آورز پہلے. سر جب پاکستان میں کرونا اب اس طریقے سے نہیں رہا تو کیا گورنمنٹ نے ان ایئر لائن سے بات کی ہے, ان ممالک سے بات کی ہے کہ اس شک کو اب ختم کریں کہ پاکستان سے اگر کوئی جا رہا ہے اس کے لیے یہ ٹیسٹ مینڈیٹری نہ ہو, یا تو پھر ان اسپیسیفک لیبارٹری سے مینڈیٹری نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے سر دیٹس این ایکسٹرا برڈن, 7,000-8,000 کا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے. بالکل ہے, بالکل بجائے یہ بات. دیکھیے یہ جب شروع ہوا تو میرے خیال سے کسی حد تک انفیئرلی ہم اس کی زد میں اس طرح سے آ گئے کہ ہمارے اعداد و شمار اس وقت بھی کمی کی طرف آ رہے تھے, لیکن ہر ملک نے کچھ اپنے ہی قانون بنائے, ہر کوئی اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے اس میں تھا, ہر ایک کے انالیسس رسک کا جگہ جگہ کے بارے میں فرق تھا. تو یہ وہ سچویشن ہو گئی کہ جتنے منہ اتنی باتیں, 200 ملکن دنیا میں تو 200 ہی پالیسیز تھیں, اور پھر جو ایئر لائنز جا رہی تھی لوگوں کو, ان کے لیے بھی ڈیلیما یہ تھا کہ کچھ تو ایئر لائن اپنی پالیسی استعمال کری تھی, لیکن چونکہ وہ مریض کہہ رہا ہوں جو ہمارے پیسنجر ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے, تو ان کے اوپر بھی یہ بوجھ اور دباؤ تھا کہ انہوں نے جو ریسیونگ کنٹری ہے اس کے قانون بھی فالو کرنے تھے. تو یہ کوئی آسان نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی آپ ٹیسٹ کروانے شروع کریں, اور پھر انہوں نے اپنی بھروسے کی خاطر چند لیبز کے ساتھ وہ بھی کر لیا کانٹریکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائسنگ وغیرہ یہ تبھی زیادہ کمپیریٹیو ہوتی ہے جب صرف چند لیبارٹری سے ذرا بڑھ کے کچھ بات ہو, زیادہ ہو تو کمپٹیشن ہوتا ہے اور ٹیسٹ کی قیمت بھی گر سکتی ہے. ہم نے اس معاملے میں کچھ گفتگو بھی کی ہے, کچھ دیگر ممالک سے ہم رابطے میں بھی ہیں, اور آہستہ آہستہ جیسے یہ دوسرے ملکوں کو واضح ہو ہمارے ہاں بیماری کا پھیلاؤ کم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ بہتری آ جائے گی. لیکن اس میں وقت لگے گا کیونکہ جو یہ تمام ایئر لائنز ہیں انہوں نے اپنے قوانین, اپنے ملک کے قوانین, اور ان ملکوں میں جہاں آپ کے پیسنجر جا رہے ہیں ان قوانین کو بھی دیکھنا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے اوپر یہ فورس کرنا. سر اچھا ایک بات اور بتائیے گا, اب تو دیکھیے بہت سارے معاملات میں کافی کلیئرٹی بھی آ گئی, لیکن ابھی بھی یہ خدشات ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سرد ممالک میں زیادہ پھیلتا ہے, تو شاید یہ تھوڑا سا سردی سے بھی ریلیٹڈ ہے, شاید یہ پھیل سکتا ہے. ظاہر سردی ہوگی, کولڈ ہوگا, کف ہوگا, کھانسی, چھینکیں, اس سب کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کو لگتا ہے ایسا کہ شاید جب سردی ہوگی تو ایک سیکنڈ ویو آئے گی, وہ شدید ہو سکتی ہے. تو اب تو ہم بالکل یوں سمجھیے کہ سردی کے بالکل قریب ہی ہیں. تو اب بتائیے کیا ہمیں واقعی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی, کیا یہ وائرس واقعی زیادہ حملہ آور ہوگا؟ پلیز ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا سمجھائیے. بہت اچھا آپ نے کہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ واضح تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بات تو ہے کہ جو ریسپریٹری وائرسز ہیں جو سانس کی یا ریسپریٹری انفیکشنز کے ذریعے پھیلتے ہیں, وہ ریسپریٹری انفیکشنز کا باعث بنتے ہیں. یہ وہ تمام وائرسز یا انفیکشنز ہیں جو سردیوں میں بڑھتی ہیں. اب کیا اس بات کا, اس رول کا اطلاق کورونا پہ بھی ہوگا, یہ آئندہ آنے والے دن ہی بتائیں گے. لیکن کیسے کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ باہر کیف بہتر ہے. وہ پریونشن کسی بھی قسم کے کیور سے 100 گنا بہتر ہوتی ہے. تو احتیاط جاری رکھنی چاہیے, خاص طور پہ جو ہی سرد مہینے آتے ہیں.
صحیح سر، جب احتیاط کی بات ہے تو بچے اس طریقے سے احتیاط نہیں کر پاتے، بڑے تو سن لیتے ہیں، احتیاط بھی کر لیتے ہیں. اب ظاہر ہے سکولز کھل رہے ہیں ابھی اسٹارٹنگ فرام 9th 10th، لیکن اس کے بعد جب چھوٹی کلاسز کے اسٹوڈنٹس جائیں گے وہ اس طرح کی احتیاط نہیں کر پائیں گے. کوشش تو ضرور کی جائے گی، پیرنٹس بھی سکھائیں گے، بتائیں گے، اسکول ٹیچرز اسٹاف وہ بھی انہیں بتائے گا، بٹ سٹل سر خدشہ تو ہے کہ پھر سے پھیل سکتا ہے، بچے کیریئر ہو سکتے ہیں، بچے وائرس گھر لے جا سکتے ہیں. سر گورنمنٹ نے اس سے متعلق کچھ سوچا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، فار ایگزامپل 1 کیس آتا ہے، 2 کیسز آتے ہیں، 4 کیسز آتے ہیں، تو سکولز کو بند کیا جائے گا یا دوبارہ سے ہم لاک ڈاؤن کی طرف بڑھیں گے؟ ایگزیکٹلی کچھ سوچا گیا اس سے متعلق؟ جی بالکل، بڑی واضح اس پہ انالیسس بھی ہوئی ہے اور اس پہ واضح ہدایات بھی دی گئی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں عام طور پہ ان کو وائرس تو وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا گیا خاص طور پہ ان ممالک میں جنہوں نے اپنے پرائمری اسکول کھولے، تو یہ بات واضح ہے کہ چھوٹے بچے پرائمری اسکول کے بچے عام طور پہ پھیلاؤ کا باعث کم بنتے ہیں. یہ کاؤنٹر انٹیوٹیو سی بات ہے، ایسے سوچنے کو تو لگتا ہے کہ اگر وہ چھینک رہے ہیں اور کھانس رہے ہیں یا بیمار ہیں تو وہ دوسروں کو پھیلائیں گے یہ مرض، لیکن جو بھی اعداد و شمار ان ملکوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جہاں یہ اسکول کھلے ہیں تو عام طور پہ چھوٹے بچے اس خطرے کا باعث نسبتاً کم ہوتے ہیں. اچھا، اب رہا سوال کہ اگر جب اسکول کھلتے ہیں تو اگر کوئی کیسز آتے ہیں تو کیا ہوگا. جیسے میں نے پہلے عرض کی، ہمارا سارا موقف یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو فیصلہ سازی ہے وہ اعداد و شمار کے بیسس پہ کی ہے. تو اگر اور اس کے بارے میں بھی ہم نے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز نیشنل گائیڈ لائنز میں لکھ دی ہیں کہ اگر ایک بچہ ایک کلاس میں ہوتا ہے تو وہ کلاس صرف جو ہے اس کو چھٹی دے دی جائے گی 5 دن کے لیے، اور اگر 1 سے زیادہ کلاسوں میں کیسز ہوتے ہیں 2 یا 3 تو پھر اس اسکول کو تقریباً 5-6 دن کے لیے بند کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سارے انالیسس اور ریاکشن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنے ہوں گے، کیونکہ جہاں بھی کہیں اسکول کھلے ہیں یہ بالکل ہوا ہے کہ کھلنے کے بعد کسی جگہ یا کسی اسکول یا کسی علاقے میں پھیلا ہے. اچھا سر، دیکھیے ایک طرف تو کووڈ کا چیلنج ہے، اسی سارے چیلنج کے درمیان آپ آئے اور آپ نے آ کے اب یہ منصب بھی سنبھالا ہے، لیکن کچھ چیلنجز ہمارے ایسے ہیں کہ جو مسلسل چلے آ رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ان کے اوپر بات کر لیں. جیسے کہ سر پولیو ہے، پولیو دنیا سے ختم ہو رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کا مستقبل ختم کیے دے رہے ہیں. ہم ابھی تک بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے درمیان جو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ اس کا تدارک ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم یہ بالکل تھوڑے سے چھوٹے سے بچے کو ڈراپس دینے ہوتے ہیں، دیٹس اٹ، بچہ بچ جاتا ہے، مستقبل اس کا بچ جاتا ہے. سر ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں کہ ہم آنے والے 5 سالوں کے لیے کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پولیو بالکل پاکستان سے صاف ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، بنا کسی پرابلم کے ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان 2 ممالک میں دنیا بھر میں رہ گئے ہیں جہاں پولیو کے کیسز ابھی باقی ہیں، اور اس معاملے میں دنیا کی نظریں بھی ہم پہ مرکوز ہیں، اور ہم خود بھی اس بات کا احساس بھی رکھتے ہیں اور سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ یہ اب ایسا چیلنج ہے جس کو اب ختم کر کے چھوڑنا ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ پولیو کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارا مین امیونائزیشن کا پروگرام ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو. جب آپ کا جس کو EPI بولتے ہیں، جس میں دیگر حفاظتی ٹیکے اور تدبیریں شامل ہیں، تو جب وہ افیکٹو ہوتا ہے تو خود بخود پولیو کے اوپر زیادہ گرفت آتی ہے. پھر جو کچھ بیچ میں چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو موپ اپ کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے جو اضافی کیمپینز ہے یہ کی جاتی ہیں. یہ دونوں بہت سیریس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور میں کچھ تھوڑا سا ذاتی طور پہ اس کو پرسنل توجہ اور اٹینشن بھی دے رہا ہوں، اور اس میں ہم کچھ بہتر کوارڈینیشن کر کے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسی تندہی اور اسی کنوکشن اور فالو اپ اور جسے کہتے ہیں نا ایکسلنس کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جیسے کرونا میں کی ہے، تو جیسے وہاں اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی ہے انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی آپ کو سکسیس نظر آئے گی.